بسم الله الرحمن الرحيم وقول زوم إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سب سے پہلے میں اس ایوان کے اندر منتخب ہو کر آنے والے تمام ممبران اسمبلی کو تین پوسٹ ممبر خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اس جمہوری عمل میں آپ کی جدوجہد اور آپ کا یہ جمہوری عمل کے اندر جو پروسیس میں انتخاب کے نتیجے میں آپ اس مقدس ایوان میں پہنچے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب اسپیکر، آج ہم اس پروسیس کا اختتامی مرحلے تک پہنچے جو کہ اس جمہوری سفر کا الیکشن سے شروع ہوا تھا. الیکشن کے بعد کا جو پروسیس ہے، پھر حکومت سازی کا پروسیس، انتقال اقتدار کا پروسیس، جو کہ ایک پرامن انتقال اقتدار بڑی قوموں کی کا شیوا ہوتا ہے. اسی طرح میں گلگت بلتستان کی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بہترین ایک پرامن اقتدار عمل کے نتیجے میں آج ہم قائد ایوان چننے میں کامیاب ہوئے، اپوزیشن لیڈر کو چننے میں کامیاب ہوئے. جناب اسپیکر، اس پروسیس تک پہنچنے میں سابقہ اسپیکر فدا نشاد صاحب کا کردار ہے، ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جتنا پروسیس آپ نے چلایا اس پہ بھی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم ڈپٹی اسپیکر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے انتقال اقتدار کے جو مراحل ہیں ان کو خوش سلوکی سے طے کرنے میں کردار ادا کیا. جناب اسپیکر، اس عمل تک پہنچنے کے لیے، اس جمہوری عمل کے اندر سے ہم نمائندوں کی سلیکشن کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے عوام نے اس عمل میں بھرپور نمائندگی کی. تمام اضلاع کے اندر، تمام تحصیلوں میں گلگت بلتستان کے عوام نے جوک در جوک اس جمہوری عمل کا حصہ بنے. اس جمہوری عمل کے نتیجے میں تمام جماعتوں کو مینڈیٹ ملا. پاکستان پیپلز پارٹی کو 95,000 ووٹ ملے گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے. میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس عمل میں مسلم لیگ نون کو بھی 42,000 ووٹ پڑے. مسلم لیگ نون کے لیے جو ووٹ پڑے ہیں اس پہ بھی میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پورے عمل میں 1,05,000 ووٹ تحریک انصاف کو ملے. 1,05,000 ووٹ کے ساتھ تحریک انصاف کو 9 سیٹیں ملی. ہمیں 1,00,000 ووٹ کے ساتھ 3 سیٹیں ملی. ان کو 1,05,000 کے ساتھ 9 سیٹیں ملی. یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو ہمیشہ رہے گا. جناب اسپیکر، میرے بھائی خالد خورشید صاحب کو اس منصب تک پہنچانے کے لیے، اس عہدے تک پہنچانے کے لیے بہت سارے عوامل کار فرما تھے، بہت سارے شخصیات کا رول تھا، بہت سارے سیاسی اکابرین کا رول تھا، بہت سارے غیر سیاسی اکابرین کا بھی اس میں رول تھا. اس خطے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی گلگت بلتستان میں حکومت قائم ہوتی ہے. ہم اس جگہ تک بھی پہنچ گئے کہ وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے
की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कैसे कायम हुई, उसके लिए जो पावर सेंटर्स काम करते हैं, जिस तरह का वो मैकेनिज्म काम करता है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली। जनाब स्पीकर, ये जो पावर सेंटर्स हैं, मैं आज MWM के सरबरा राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी बेहतरीन हिकमत अमली से आज गिलगित बल्तिस्तान में आपने जनाब खालिद खुर्शीद साहब को वजीर आला मुंतखब कराने में बड़ा किरदार था। इसमें मैं आपको सलाम पेश करूं। मैं राजा नासिर अब्बास के साथ नासिर शहराजी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, अब्बास रिजवी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, नैयर अब्बास मुस्तफी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं अपने ITP के अकाबरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जनाब वाहिदी साहब को सलाम पेश करता हूं, मैं शेख मिर्जा अली साहब को सलाम पेश करता हूं, मैं दीदार अली साहब को सलाम पेश करता हूं, अब्बास रिजवी साहब को सलाम पेश करता हूं, मैं इस्माइली रीजनल काउंसिल को सलाम पेश करता हूं, मैं नूरबख्शी काउंसिल को भी सलाम पेश करता हूं, मैं तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के अकाबरीन को भी सलाम पेश करता हूं, मैं काजी निसार साहब को भी सलाम पेश करता हूं। आपकी बेहतरीन हिकमत अमली से, आपकी बेहतरीन जदोजहद से गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। जनाब स्पीकर, इस पूरी मेहनत और मनसूबाबंदी के वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में 8 नशिस्तें मिली। इसका मतलब यह है कि बाकी 16 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ मुस्तरद हुई। 2/3 मेजॉरिटी ने गिलगित बल्तिस्तान के 2/3 मेजॉरिटी ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक भारी भरकम आजाद नशिस्तों के ऊपर हमारे भाई कामयाब हुए। जनाब स्पीकर, हमारे वो तमाम भाई जो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी थी, शिकस्त देने के बाद तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हुए। खालिद खुर्शीद साहब को इस ऐवान में वजीर आला के मनसब तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। मैं जावेद मनोज साहब को सलाम पेश करूं, मैं मुश्ताक साहब को सलाम पेश करूं, मैं राजा नासिर अब्बास साहब को सलाम पेश करूं, मैं अपने दीगर शाबेक साहब को भी सलाम पेश करूं कि आपने भरपूर हिकमत अमली की, आपने बेहतरीन हिकमत अमली की, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया और उसके वजीर आला के इंतखाब में भरपूर किरदार अदा किया। जनाब स्पीकर, मैं दिल की अता गहराइयों से मैं अपने भाई को इस मनसब पे पहुंचने से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अब आगे आते हैं। ये तो था जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसके नतीजे में आज एक हुकूमत कायम हुई। चंद दिनों के बाद वजीर भी आएंगे, चंद दिनों के बाद नौकरी भी शुरू होगी, मुलाजिमत भी शुरू होगी, निजाम भी चलेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि हम सन ऑफ साइन हैं। हम ये कोशिश करें कि हम कठपुतलियों की बजाय अपनी मर्जी से फैसले करें। जब जब तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कोई भी फैसला करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मुफाद में आपके साथ है। जब भी कोई ऐसा फैसला किसी सर्कल से आएगा, किसी के इशारे पे आएगा, किसी अंपायर की तरफ से आएगा, हम भी हैं, आप भी हैं इस मैदान में। इंशाअल्लाह ताला हम रजिस्ट भी करेंगे, मुकाबला भी करेंगे। इधर हमारी तादाद कम हुई तो सड़क पे भी करेंगे।
اب آتے ہیں، چونکہ میں 2 حلقوں سے جیتا ہوں، ایک حلقے میں تو میں نے کمپین کی ہے، دوسرے حلقے میں نے کمپین نہیں کی۔ جس حلقے سے میں نے کمپین نہیں کی، جہاں پہ میں نہیں کیا، میں نے صرف کاغذ بھیجے تھے، میں اس نگر کی غیرت مند قوم کو میں اپنے نگر کی غیرت مند قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص میں اپنے حکوچر کے امائدین، ٹھیکر کے امائدین، ڈیڈی مل میاچر، مینپین پسل، گلمت تھول، جعفر آباد سکندر آباد، چلت بالا پائی، بوٹلس برخاس برداس، تربٹو داس رابٹ چھپرو کے غیرت مند بزرگوں کا، جوانوں کا اور اپنی ماؤں بہنوں کا اس گلگت سے سلام پیش کرتا کہ آپ نے ایک غیرت مند قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ میرے اس حلقے میں آئے بغیر وہاں سے مجھے باری میں ڈھیر سے کام ملا۔ آپ کا میرے ساتھ یہ رشتہ میری زندگی بڑھ رہے، جو ٹائٹل آپ نے دیا اس کو انشاءاللہ میں اپنے قبر تک ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں اپنے نگر کے بھائیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ جناب اسپیکر، نگر حلقے کے اندر کچھ بنیادی ایشوز تھے، وہاں پہ ووٹ کی تقسیم کا ایک پیمانہ تھا، وہاں پہ لسانیت بھی تھی، وہاں پہ قوم قبیلہ بھی تھا، وہاں پہ اور بہت سارے خلافات تھے جو کہ پچھلے صدیوں سے ووٹ کے اوپر پڑتے تھے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ نگر کے قوم نے نہ شین دیکھا، نہ یشکن دیکھا، نہ کوئی دوسرا کوئی قبیلہ دیکھا، کسی بھی رنگ اور نسل سے بالا تاک ہو کے جس طرح کا انتخاب عمل میں لایا، اس کی اس اتحاد کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس لیے میں اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر قسم کے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے مجھے وہاں سے انتخاب کیا، اور مجھ جیسے حقیر انسان کو نگر کی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ذرا میں نگر سے نکل کے گلگت آتا ہوں، کیونکہ گلگت حلقہ نمبر 1 میں بھی میں نے الیکشن لڑا۔ آپ سب کو معلوم ہے حلقہ نمبر 1 اس گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کا ایک کوارٹر ہے۔ جو کچھ اس حلقے میں ہوتا رہا اس سے آپ سب واقف۔ پچھلے 25 سالوں سے اس حلقے کے اندر فرقہ وارانہ بنیادوں پہ الیکشن ہوتے ہیں۔ شیعہ کو ووٹ دیتا رہا، سنی کو ووٹ دیتا رہا۔ اس حلقے میں 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ حلقہ مذہبی ہے، مذہبی رہتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ اس حلقے کو بھی سیاسی ہونا چاہیے، چونکہ حلقہ نمبر 2 میں بھی یہ فارمولہ چلتا تھا۔ لیکن میں سیف الرحمان کو سلام پیش ہوں۔ سیف الرحمان نے یہ مت توڑا جب اس نے الیکشن لڑا اور حلقہ نمبر 2 کو مذہبی حلقے سے نکال کے اس نے سیاسی بنایا۔ آج اس ایوان میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے درجات بڑھائے۔ اس نے قربانی جو دی تھی، جو اس وقت کی ضرورت تھی، اس نے وہ قربانی دی، اور آج حلقہ نمبر 2 جو ہے وہ سیاسی۔ اب آتے ہیں حلقہ نمبر 1 کی طرف۔ حلقہ نمبر 1 میں 37 امیدوار ہیں۔ میں ان تمام اداروں کے پاس گیا جن کی ذمہ داری ہے اس خطے میں امن قائم کرنے کی، جو تنخواہ لیتے ہیں اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، جن کی ذمہ داریاں ہیں سرکاری۔ میں نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا۔ میں انتظامیہ افسران کے پاس بھی گیا، میں الیکشن کمیشن بھی گیا، میں ان تمام مقتدر حلقوں تک گیا، میں یہاں تک کے عدالتوں تک گیا۔ میں نے گزارش کی کہ اس خطے کے اندر مسلکی کمیٹیاں بنانے سے روکا جائے، اس خطے کے اندر، اس حلقے کے اندر دوبارہ فرقہ وارانہ کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کو روکی جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے
جن کی ذمہ داری ہے علاقے میں امن قائم کرنے کی، وہ سب اس وقت کمیٹی بنانے کے خواہش مند تھے۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس علاقے میں دوبارہ فرقہ واریت ہوگی تو پورا گلگت بلتستان چلے گا، لیکن ان کو ضرورت اس بات کی تھی کسی بھی طریقے سے وہ کسی ایک مخصوص جماعت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے مخالف امیدوار کو 1 کروڑ روپے دیے گئے، ایک بندے کو خالی ٹکٹ دیا گیا اور اس خطے کے اندر کمیٹی بنوائی گئی۔ الیکشن سے 3 دن پہلے ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا، میں نے حفیظ الرحمان کو بھی کہا آپ کا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہو کر اس کمیٹی کے فیصلے کے اوپر بیٹھ گئی۔ باقی سارے امیدوار کمیٹی کے فیصلے کی بنیاد پہ وہ راتوں رات بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن کی ذمہ داری تھی حلقے میں امن قائم کرنے کی، خطے میں امن قائم کرنے کی، ان کی جب ضرورت ہوتی ہے مخصوص عزائم کے لیے تو وہ ہر وہ کارڈ کھیلتے ہیں اور ہر وہ کارڈ پلے کرتے ہیں تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو، باقی علاقے کے لوگ بات میں۔ اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، میں اس ایوان سے احتجاج کرتا ہوں کہ جب تک ریاست اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی، جب تک حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی، اس خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ دوسری بات کہ حلقہ نمبر 2 میں اکثریتی آبادی اہل سنت کی ہے، حلقہ نمبر 1 میں اکثریتی آبادی اہل تشیع کی ہے۔ ہم حلقہ نمبر 2 میں اہل سنت لیڈر کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم حلقہ نمبر 1 میں اہل تشیع لیڈر کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری پالیسی ہے، اسٹیٹک پالیسی۔ اس پالیسی کے اوپر ہمیشہ ہم کاربند رہیں گے، لیکن ہماری اس پالیسی کے اوپر ہمیں کبھی بھی کسی بھی کوارٹر سے مدد نہیں کی۔ جب جب موقع ملا حلقہ نمبر 1 کے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا، جب جب موقع ملا حلقہ نمبر 2 کے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ یہ کٹ پتلی کھیل تماشا فرقہ وارانہ کارڈز آئندہ کے لیے میں اس عوام سے گزارش کرتا ہوں بند ہونی چاہیے۔ اس خطے کا امن ہے تو یہ خطہ ہے، اگر اس خطے کے امن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، اب ذرا آتے ہیں پری پول، پوسٹ پول اور ڈیورنگ پول ریگنگ کی طرف۔ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ، جو الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اس کی اپوائنٹمنٹ قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق غلط ہے۔ اس کی اپوائنٹمنٹ اس عہدے کے اوپر جو الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت ہے وہ اس کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ دوسری بات کہ الیکشن کمیشن میں جو بندے جس پوزیشن سے آ کے اپوائنٹ ہوگا مراعات وہی ملیں گے۔ ہمارے محترم شہباز صاحب الیکشن کمشنر بھرتی ہوئے ہیں، اپوائنٹ ہوئے ہیں، بحیثیت 21 گریڈ کے آفیسر اپوائنٹ ہوئے، لیکن تنخواہ 12 لاکھ جج کی لے رہے ہیں۔ یہ مراعات کیوں دی جا رہی ہے، کب سے دی جا رہی ہے، کس کنڈیشن پہ دی جا رہی ہے، کون سی میٹنگ کے نتیجے میں دی جا رہی ہے؟ ایک میٹنگ میں تو میرے بھائی بھی ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی تنخواہ 2.5 لاکھ بنتی ہے تو 11 لاکھ ملے؟ یہ پری پول ریگنگ کی پہلی شکایت۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتا ہے۔ ہمارا الیکشن وفاقی حکمران جماعت کے ساتھ، ہم وفاقی حکمران جماعت کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں۔ ہمیں وفاقی حکمران جماعت نے اپنے نمائندے ریٹرننگ آفیسر، گلگت بلتستان کے کسی آفیسر کے اوپر اعتماد نہیں کیا گیا۔ گلگت بلتستان سروس سے کسی بندے کو کسی بھی حلقے کے اندر ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نہیں بنا۔ جب ہم ایک وفاقی جماعت کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، اس کی جماعت گلگت بلتستان میں الیکشن لڑتے ہیں، اس کے ہی ملازمین کو آپ منصب بھی بنا دیں، ان کے ہی ملازمین کو آپ اس کے سارا نظام اس کے حوالے کرتے ہیں، تو یہ بھی پری پول ریگنگ کی ایک کنڈیشن تھی۔ وفاقی ملازمین کو گلگت بلتستان کے اندر ذمہ داریاں دی گئی کہ آپ الیکشن کنڈکٹ کریں۔ ہم کورٹ میں گئے، ہم الیکشن کمیشن گئے، لیکن نہ ہماری الیکشن کمیشن نے سنوائی کی، نہ ہی کسی عدالت نے ہماری سنوائی۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ چاہیے،
ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے. جب تک ہمیں اس خطے میں آزاد عدلیہ میسر نہیں ہوتی, ہم اس خطے کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے. ان کے ذریعے جب ہم پٹیشن میں گئے کہ جوڈیشل آفیسرز پوری دنیا کے اندر جوڈیشل آفیسرز کے ذریعے سے الیکشن ہو, تو گلگت بلتستان کے اندر بھی جوڈیشل آفیسرز کے پاس یہ تجربہ تھا. سارے الیکشنز انہوں نے کرائے تھے, لیکن ان کو الیکشن کی ڈیوٹی سے مبرہ رکھا گیا. میں چونکہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ گلگت بلتستان سے پیپلز پارٹی کا نام و نشان کو مٹانا ہے. گلگت بلتستان سے پیپلز پارٹی کا نام و نشان مٹانا. یہ جتنے پاور سینٹرز کی میں نے بات کی تھی, جن جن اکابرین کی میں نے بات کی تھی, ان کی ذمہ داری تھی گلگت بلتستان سے پیپلز پارٹی کے نام و نشان کو مٹانا. اسی لیے تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر, جو فری پول کا جو نظام ہے, سبارڈینیٹ جو ملازمین رکھے گئے, وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے رشتے داروں کو بھرتی ہے. ریٹرننگ آفیسر وفاق کا ملازم, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر وفاق کا ملازم, اور سبارڈینیٹ ملازمین امیدوار کے ملازم. اس صورتحال میں ہم نے الیکشن لڑا. اس صورتحال میں ہم نے ایک الیکشن کرنے سے نتیجہ جو کچھ بھی آیا, اس کے باوجود بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم نظام کے ساتھ چلیں گے. ہم نے انڈر پروٹیسٹ حلف کیا, ہم انڈر پروٹیسٹ آپ کے ساتھ چلیں گے, لیکن ہم چونکہ جمہوریت کو ہم بہترین انتقام سمجھتے ہیں, عوام کی طاقت پہ ہمارا بھروسہ ہے, ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. جو کچھ بھی کیا گیا ہے, ایک کٹ پتلی راج قائم کی گئی ہے. اس کٹ پتلی راج کے ذریعے سے گلگت بلتستان کے وسائل کے اوپر ہمیں خدشات ہیں, ہمارے وسائل کے اوپر حملے ہوں گے. ہمیں بہت سارے مطلب ہمارے پاس شواہد اس طرح کے ہیں کہ جس طرح سندھ کی جو آئر لینڈس کے اوپر قبضہ ہوا ہے, جس طرح سندھ کے آئر لینڈس کے اوپر آرڈیننس جاری ہوا ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ گلگت بلتستان کے چراگاہوں کے اوپر آرڈیننس جاری ہوگا. ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے دیوسائی پلین کے اوپر حملہ ہوگا. ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری زمینوں کے اوپر حملہ ہوگا. ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے اوپر ناجائز ٹیکسز کا نفاذ ہوگا. ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری جو سبسڈیز ہیں ان کو ختم کیے جائیں گے. ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بے روزگار کیا جائے گا. ہمارے بہت سارے خدشات ہیں اور بہت سارے شواہد بھی ہیں. اس کے اوپر میں گزارش کروں گا, چاہے آپ تحریک انصاف سے ہیں, چاہے جس جماعت سے ہیں, ان پوائنٹس کے اوپر ہم کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم گلگت بلتستان کے ایک ایک انچ کی زمین کی ہم نے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے ایک ایک درخت کی تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے ایک ایک مائن کے اندر ایک ایک ذرے کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی عمل ہوگا, نہ ہم ایوان کو چلنے دیں گے, نہ ہم گلگت بلتستان کو چلیں گے. یہ میں قبل از وقت کہتا ہوں کہ ہماری گزارش ہوگی کہ آپ حق ملکیت کے اوپر ہمارا ساتھ دیں. آپ ہمارے حق ملکیت کے اوپر ہمارا ساتھ دیں. آپ ہمارے حق ملکیت کو اس ایوان سے پاس کرنے میں کردار ادا کریں, تاکہ گلگت بلتستان کے عوام کا جو حق ہے, آئین کے تحت جو حق ہے, اسلام کے تحت جو حق ہے, اسلامی اصولوں کے تحت جو حق ہے, وہ ان کو مل سکے. جناب اسپیکر, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب میٹنگ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ الیکشن غیر جانبدار ہوں گے. یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی. اس کمٹمنٹ کو ایفا نہ کرنے پہ میں احتجاج کروں. جو کمٹمنٹ کی گئی تھی گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ, جو نیشنل سیکیورٹی کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا, اس وعدے کا ایفا نہ کرنے پہ میں احتجاج کروں. فل فلیج پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, فل فلیج مینڈیٹ کو چرایا گیا, فل فلیج گلگت بلتستان سے پیپلز پارٹی کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی گئی. اس پہ ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی بات کریں. جناب اسپیکر, اب میں آتا ہوں تھوڑا سا عدالت عظمیٰ کے لیے. جب الیکشن شروع ہوا, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ آئے ہم آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ دیتے. ہم سب گئے کوڈ آف کنڈکٹ. کوڈ آف کنڈکٹ پہ بات ہوئی.
उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सेक्शन 18, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई वफाकी वजीर, कोई मुशीर, कोई पोर्टफोलियो होल्डर जिसके पास इंतजामी अख्तियार है, वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। एक वजीर ने तो कहा जितनी नोट लीक होगी इतने करोड़ दूंगा। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या, लोगों ने पैसे तकसीम, वजीरों ने पैसे तकसीम। ये तो थी ड्यूरिंग पोल की सिचुएशन। 12 तारीख को सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने फैसला दिया, 12 तारीख, 15 तारीख को इलेक्शन, 12 तारीख को सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कोई वजीर कैंपेन नहीं कर सकता। 13 तारीख को गंडापुर साहब ने जलसा किया, जुल्फी बुखारी साहब ने जलसा किया, 21 तारीख को गंडापुर साहब ने जलसा किया और गंडापुर साहब ने तो एक जिले का ऐलान भी किया। वो सारे वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। जनाब गंडापुर साहब ने, जुल्फी बुखारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के अदालतों की तौहीन की, अदालतों को अपने रत्ती के पांव के नीचे रखा। मैं उन जज साहिबान से पूछता हूं जो ऊपर बैठे हुए 12 लाख तनख्वाह ले, आपके हुक्म की तजलील हुई है, आपको रेडिक्यूल किया गया है, आपकी तौकीर में कमी की गई है। एक ऐसे बंदे ने आपकी तौकीर में कमी की जो खुद को वजीर कहता है। अगर अदालत वजीर के सामने बेबस है, अगर अदालत वजीर को नोटिस नहीं कर पाती, अगर अदालत वजीर को सजा नहीं दे सकती, तो मैं उस गाड़ी चलाने वाले को भी सलाम पेश करूं, मैं उस घर चलाने वाले को भी सलाम पेश करूं। जब तक वजीर को सजा नहीं मिलती, जब तक वजीर को नोटिस नहीं होता, वो जुर्म, इस जुर्म से मैं उस जुर्म को बड़ा समझता हूं। हम ये भी नहीं समझते कि गाड़ी चलाने वाले को भी सजा, बिल्कुल सजा होगी उसको भी, लेकिन सजा का तयन पहले वजीर का होगा, जिसका ओहदा बड़ा होगा पहले उसको सजा होगी, फिर आके उस बच्चे को सजा होगी जिसने गलती की। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद रखते हैं कि अपनी तौकीर से अपने तकद्दुस को बहाल रखें, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने अपने डेकोरम को बहाल रखें। कम अज कम एक जाली नोटिस ही उसको भेज दें ताकि लोगों को एहसास हो कि अदालत का भी कोई एहतराम है, अदालत की भी कोई ताकत है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ताकि हमारी अदालत उज़्मा जो अपने तौकीर के लिए, अपनी इज्जत के लिए इन वजीरों को नोटिस करें। हम ये नहीं कहते कि डिस्क्वालीफाई करें, हमें पता है आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, लेकिन नोटिस भेजना भी डेकोरम है। वो आके आपसे माफी तो मांगे, वो आपसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो करे, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने इस अदालत की तौकीर में इजाफा हो सके। जनाब स्पीकर, अब आते हैं थोड़ा सा हल्का नंबर 2, हल्का नंबर 2 का इलेक्शन नतीजा मुकर्रर। हम इस बात को भी देखें, अवाम में नहीं जाना चाहते। जिस दिन हल्का नंबर 2 के इलेक्शन की काउंटिंग होती थी, हल्का नंबर 2 के वोटों की एग्जामिनेशन हो रही थी, अगर मैं उस वक्त एहतिजाज करके बाहर चला जाता तो शायद पूरा गिलगित बल्तिस्तान चलता, शायद डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर भी चलता, शायद चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर भी चलता, शायद पूरा शहर चले। लेकिन हमने, हमारा मकसद जलाओ गिराओ नहीं, हमारा मकसद फसाद नहीं। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत को ही बेहतरीन इंतजाम समझते हैं, हम अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। चूंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, चूंकि हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के ऊपर हम ये समझते रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उस मुआहदे की पासदारी करेंगे। यहाँ पे कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इशू नहीं है हमारे पास, हमारे वोट आज भी ज्यादा है। हम आज भी जमीन को गिलगित बल्तिस्तान हल्का नंबर 2 से मेंबर कर सकते हैं।
जिस दिन फतहुल्लाह साहब एक वोट ज्यादा हासिल करेंगे, जिस दिन हमें यकीन होगा कि फतहुल्लाह साहब का एक वोट ज्यादा है, मैं उठ के जाऊंगा, फतहुल्लाह मेरा भाई है, मैं उसको हार दूंगा। लेकिन इसको दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। फॉरेंसिक होनी है, एग्जामिनेशन होनी है, वोट की काउंटिंग होनी है, तो हमने हुकूमत को दरखास्त की है। जनाब वजीर आला साहब, हम ये समझते हैं जिस तरह इमरान खान के लिए कमीशन बनाया गया पाकिस्तान, इसी तरह जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। उस जुडिशियल कमीशन को TORs दिए जाए, उसको हल्का नंबर 2 के वोटों के एग्जामिनेशन का मैंडेट दिया जाए, चाहे वो पोस्टल बैलेट है, चाहे वो जनरल बैलेट। हम 2 दिन इंतजार करेंगे, अगले 2 दिन हम आपका इंतजार करेंगे। अगर आप इसके ऊपर हमारे साथ कोई प्रोग्रेस करते हैं, अगर आप हमारे साथ इस पे कोई निगोशिएशंस करते हैं, आप हमारे साथ बैठ के इस चीज को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, तो हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम सड़क बवाल नहीं करेंगे, हम किसी भी जगह पे नहीं जाएंगे, हम ऑनरेबल तरीके से इसका हल निकालेंगे, हम आपके साथ बैठ नहीं लेंगे। अगर आपको हमारे बातों पे यकीन नहीं आता या हमारी ताकत पे यकीन नहीं आता, तो 2 दिनों के बाद फिर हम अपने एजेंडे पे होंगे, आप अपने एजेंडे पे हो, हम भी देखेंगे, आप भी देखें। निजाम के अंदर जो कुछ भी होगा, हमारे पास आखिरी ऑप्शन है अवाम के पास जाना, हमारे पास आखिरी ऑप्शन है सड़क पे जाना। हम सड़क पे जाना नहीं चाहते, हम एहतजाज करना नहीं चाहते, हम जलाओ गिराव नहीं चाहते, हम अमन अमा का खलल नहीं चाहते, हम इसका एक वाइबल हल चाहते हैं। वो वाइबल हल यही हो सकता है कि कोई जुडिशियल कमीशन बने, एग्जामिनेशन हो सुप्रीम कोर्ट में, और वो जज साहब मुझे कहे कि फतहुल्लाह साहब के वोट ज्यादा बन गए, मैं हम सब चाहेंगे फतहुल्लाह साहब को हार पहनाएंगे, उसके बाद इसकी यहाँ पे इज्जत करेंगे तकरीब में। अगर वो ये कहता है कि जमील अहमद के वोट ज्यादा है, हम उम्मीद करेंगे कि फतहुल्लाह साहब हमें हार पहनाएंगे और जमील साहब को लाठी रखेंगे। ये जब तक नहीं होगा, जब तक कमीशन नहीं बनेगा, तब तक हम एहतजाज से पीछे हट नहीं सकते। ये हमने चूंकि एग्रीमेंट के तहत ये पूरे प्रोसेस होने तक हमने एहतजाज नहीं किया, जब आपका नोटिफिकेशन हुआ तो भी एहतजाज नहीं किया, उसके बाद जब आपका यहाँ पे हलफ हुआ तो भी एहतजाज नहीं किया, यहाँ पे आपके जितने प्रोसेस हुए तब भी एहतजाज नहीं किया, यहाँ पे आज यहाँ तक के वजीर आला का इंतखाब हुआ, हमने एहतजाज नहीं किया। तो सवाल ये है कि पोस्टल बैलेट की छानबीन होनी है, जनरल बैलेट की छानबीन होनी है, टोटल 2000 वोट की एग्जामिनेशन होनी है, 2 दिनों का काम है। वो कोई जज साहब को हवाले करें, वो एग्जामिनेशन करें, एग्जामिनेशन करने के बाद जज साहब कहें कि जमील साहब आप हारे, हम फारिग हैं, फतहुल्लाह साहब आप हारे, आप फारिग हैं। ये हमारा आपके पास इस फोरम के साथ एक सजेशन है, अगर इसको लेके चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोसेस को लेके आगे चलेंगे। आखिर में मैं मशहूर के अवाम को भी सलाम पेश करता हूँ, बिलखुसूस जिला राज्य के तमाम अवाम, कम अज कम उन्होंने तो अपना फैसला दुरुस्त किया, लेकिन ये जो हमारे भाई गए हैं वो उनकी गलती नहीं है, वो इनकी गलती है। ये हम मुश्ताक साहब की गलती समझते हैं, हमीद साहब की गलती समझते हैं, गांचे के अवाम की गलती नहीं है। आपको कठपुतली राज में जाना मुबारक, काजिम साहब आपको भी मुबारक, आप सबको मुबारक। आपने जो हुकूमत बनाई है, हम आपकी हुकूमत के अच्छे कामों का साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मशावरून की हमारे पीपल्स पार्टी के जाने दोस्तों का, आवाम का, कौम का, ये रदमन कौम को सलाम पेश करता हूँ कि आपने मेरे इस्माइल साहब को कम अज कम मेरे साथ साथी बना के भेजा। इंशाअल्लाह हम यहाँ से बैठ के हम आपके तामीर और तरक्की के लिए जो हमसे हो सकता है करेंगे। तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया, स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। We thank you. Congratulations.